بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے پوچھا، کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے ڈور ٹوک جواب سنا تو اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ اس کو بڑا ڈرایا دمکایا مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو اسے زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائے۔ اس کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہے اور اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو یا تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بات پر فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا، میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اپنے دل میں اطمینان اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر اس کی بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، تو جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس کے لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام سا انسان ہے۔ جب فرعون نے سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اپنی پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان سے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا، میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دیکھو کتنی بڑی سازش ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو میں مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ جب ملکہ تھی حکم کرتی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور آج وہ فرعون کے دربار میں مجرم بنی کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی۔ وہ بھی عورت نازک بدن مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھے، وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی، اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تو میں اس محل میں نہیں جا سکوں گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے، ظلم کے پہاڑ سہ لیا لیکن امان کا سودا نہ کیا، ہر باطل سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سب سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے کہ ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔